ذوالفقار کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا کہ وہ محلے کے سارے لڑکوں میں سب سے بہادر لڑکا ہے۔ اس نے اب تک بہادری کا کوئی کارنامہ تو سر انجام نہیں دیا تھا، لیکن وہ من گھڑت واقعات سنا کر باقی لڑکوں کو روب میں لینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی اس طرح کی باتوں سے سارے لڑکے تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز سب اکٹھے تھے، ان میں ذوالفقار نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں اس کا تذکرہ چھڑ گیا۔ اکرام نے کہا، یار کیا خیال ہے اس کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ آئندہ وہ اپنی ساری بہادری بھول جائے؟ ہاں یار، خیال تو اچھا ہے، نادر بولا۔ اس طرح ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی اس کے بہادری کے قصوں سے، الطاف نے کہا۔ تو پھر سوچو کیا کریں؟ نذیر سب لڑکوں پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ سب لڑکے اپنی تجویز دینے لگے۔ بالآخر حبیب بولا، میرے پاس ایک اچھی ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ نادر نے فوراً پوچھا۔ وہ یہ کہ میری نانی اماں کا ایک سفید شٹل کاک برقع ہے۔ کسی رات وہ میں پہن کر کسی جگہ بیٹھ جاؤں گا۔ تم لوگ ذوالفقار سے کہنا کہ وہاں کوئی بھوت ہے، اگر ہمت ہے تو جاؤ۔ وہ وہاں آئے گا تو میں مختلف خوفناک آوازیں نکال کر اسے ڈرا دوں گا، جبکہ وہ برقع میں نے اوڑھا ہوا ہوگا، حبیب نے کہا۔ سب لڑکوں نے اس کے منصوبے کی تعریف کی اور پھر یہ طے پایا کہ آج رات ہی حبیب برقع پہن کر کنویں کے پاس چھپے گا اور سب لڑکے ذوالفقار کو وہاں بھیجیں گے۔ کنواں آبادی سے ذرا ہٹ کر ویران میں تھا۔ اسی وقت ذوالفقار وہاں آ گیا اور لڑکوں سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پھر اپنی بہادری کے قصے سنانے لگا۔ یار ذوالفقار، سنا ہے کہ سوکھے کنویں کے پاس آج کل کوئی بھوت آیا ہوا ہے، نادر نے کہا۔ اچھا، ذوالفقار بولا، چلو آؤ چلتے ہیں وہاں۔ نہیں، نادر نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل وہ بھوت رات 10 بجے کے بعد آتا ہے وہاں، تو اس وقت چلیں گے، ذوالفقار بولا۔ یار ہم لوگ میں تو ہمت نہیں ہے، ہم سب میں بس تم ہی بہادر ہو، تم چلے جانا وہاں، اختر نے کہا۔ ہاں ہاں، میں چلا جاؤں گا، ذوالفقار اترا کر بولا۔ یہ سب جھوٹی افواہیں ہوتی ہیں، بھلا بھوت وغیرہ کہاں ہوتے ہیں؟ اچھی بات ہوگی کہ تم وہاں جاؤ اور پھر ہم سب کو بتا سکیں کہ ذوالفقار تو رات کے وقت وہاں گیا تھا، ہو کر آ چکا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، میں چلا جاؤں گا یار، ذوالفقار سینہ چوڑا کر کے بولا۔ رات 10 بجے کے قریب سارے لڑکے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ذوالفقار نے ان سب سے کہا، تم تب یہیں رکو، میں وہاں سے ہو کر آتا ہوں۔ ہاں ہاں، تم جاؤ میرے شیر، نادر بولا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، ذوالفقار سینہ چوڑا کر کے بولا اور اتراتا ہوا چل پڑا۔ حبیب منصوبے کے مطابق کنویں کے ایک طرف چھپ چکا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ اس نے ذوالفقار کو دور سے آتا دیکھ لیا۔ وہ ادھر ادھر کا جائزہ لیتا ہوا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کنویں کے پاس پہنچا تو حبیب اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر ذوالفقار گھبرا گیا۔ حبیب نے دونوں بازو اطراف میں پھیلا کر خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ اب تو ذوالفقار بہت خوف زدہ ہوا اور پلٹ کر چیختا ہوا بھاگا۔ بھوت بھوت! اس نے محلے میں لڑکوں کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ کیا ہوا؟ نادر نے اس سے پوچھا۔
وہ وہاں بھوت ہے۔ ذوالفقار خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اوہ، تو تم نے اسے مارا نہیں؟ نادر نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو مجھے کھا جاتا اگر میں وہاں رکتا تو، وہ بولا۔ سب لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد ذوالفقار کی حالت تو بہتر ہو گئی، لیکن اب وہ اپنی بزدلی پر بڑا شرمندہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی لڑکوں کو اپنی بہادری کے قصے نہیں سنائے گا۔ دوسری طرف سارے لڑکے بھی خوش تھے کہ ان کی ذوالفقار کے بہادری کے قصوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔